अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। खबरें पाकिस्तानी मईशत के लिए कुछ अच्छी नहीं हैं। आज भी डॉलर की कीमत में अचानक 18 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 285 रुपए इंटरबैंक और 291 रुपए पर ओपन मार्केट में बंद हुआ। कहा जा रहा है कि IMF से मुआहदा ना हुआ तो डॉलर ऊपर जाएगा। महंगाई इससे ऊपर और फिर गरीब का तो अल्लाह ही हाफिज होगा। दूसरी जानिब IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले शराइत पर अमल चाहता है। हुकूमत ने आज IMF शराइत के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में इजाफा कर दिया है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद होगी। बिजली सरचार्ज में भी इजाफा होने जा रहा है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी हो जाएगी। शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया गया है। मूडीज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा बढ़ रहा है। CPI की जारी रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के महीने में पाकिस्तान में 75 सालों में सबसे ज्यादा महंगाई देखने में आई है, जबकि आज इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ये कहती है कि महंगाई 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। गरीब किसान एहतजाज कर रहा है क्योंकि उनको दी गई सब्सिडी वापस ले ली गई है। हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं। वैसे मुआशरा मुहज़्ज़ब हो तो हुकूमत में रहने का कोई जवाब भी नहीं रह जाता। चेयरमैन PTI ने महंगाई की जिम्मेदारी साबिक आर्मी चीफ और मौजूदा हुकूमत पर डालते हुए कहा है कि अवाम हुकूमत तब्दीली की भारी कीमत चुका रही है, जबकि मौजूदा हुकूमत इस महंगाई की जिम्मेदारी इमरान खान की हुकूमत को दे रही है। लेकिन दिहाड़ीदार गरीब मजदूर 115 रुपए इजाफे घी की कीमत के बाद उसे खरीदेगा कैसे? यानी एक वक्त की रोटी भी मुश्किल मुयस्सर है और अमीरों के घरों की दीवारें पैसों से भरी हैं। गरीब शहर ही तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। ये हालात हैं हमारे मुल्क के। इसी मामले पर बात करेंगे। मेहमान जो पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ैगम खान साहिब हैं, अबसार आलम साहिब हैं, शहजाद चौधरी, वजाहत मसूद साहिब यहाँ मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में है। पहला सवाल आप सबके लिए इस तरह से, सियासी अदम इस्तेहकाम, बिगड़ती मईशत, क्या मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ रहा है? मजमूई तौर पर यह सूरत हाल हमें कहाँ ले आई है? जिम्मेदार कोई बनने को तैयार नहीं। ज़ैगम साहब। पाकिस्तान के बारे में बहुत से स्कॉलर्स कुछ अल्फाज यूज़ करते हैं और वो हैं स्ट्रांग सोसाइटी वीक स्टेट, यानी ऐसा मुल्क जहां माशरा मजबूत है और रियासत कमज़ोर है। लेकिन मुझे लगता है कि अब माशरे की भी बस हो गई है और मामलात बिगड़ सकते हैं, सड़कों पर आ सकते हैं, राइटिंग हो सकती है, अनारकी का एक ख़तरा मौजूद है। आपने बहुत से स्टैटिस्टिक्स, बहुत से इशारे बताए। आप सिर्फ महंगाई को देख लीजिए कि जो महंगाई की शरह है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो बताया गया 32%। तारीख में सबसे ज़्यादा 48 साल का इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास ये हिसाब किताब ही 48 साल का है। तो जितना हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है उसकी ये बदतरीन महंगाई है। और जहाँ खुराक और ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक है तो वहाँ महंगाई 40% से भी ज़्यादा है, यानी आधी कीमतें बढ़ चुकी हैं एक साल में। ये तमाम महंगाई की शरह जो है ईयर ऑन ईयर है। पिछले साल की फरवरी से अगर आप मुवाजना करें, इस वक्त मामला यहाँ खड़ा है। और सिर्फ महंगाई नहीं है, खाली महंगाई होती तो एक बात थी, तुर्की की मिसाल दी जाती है, ये डिफ्लेशन है, यानी बदतरीन महंगाई के साथ तरक्की भी मनफी में है, तरक्की नहीं हो रही। जब तरक्की भी नहीं हो रही होती और महंगाई भी होती है तो उसको कहते हैं डिफ्लेशन। ये सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है और इसके बदतरीन असरात हो जाते हैं। आपने आज रुपए के बारे में बताया, रुपया जिस तरह गिरा है, और ये नवीद है मज़ीद महंगाई की, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के रुपए की कीमत गिर रही है और बाहर से आने वाली हर चीज़ महंगी हो रही है। मसला तो बहुत पुराना है, हम बहुत पीछे जा सकते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल पर नज़र रखना ज़्यादा अहम होता है। ये मसला यूँ हुआ कि इसहाक डार साहब ने जो काम 1 नवंबर को करना था, यानी IMF का जो 9th रिव्यू, नवा रिव्यू मुकम्मल कराना था, वो अभी तक नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के रिजर्व्स गिर गए, दुनिया भर का एतमाद पाकिस्तान के बारे में गिर गया, बैंकों का एतमाद गिर गया। आपने बताया कि पाकिस्तान की रेटिंग किस तरीके से गिर रही है, दोस्त मुल्कों का जो एतमाद था वो गिर गया। दुनिया ने पैसे देने बंद कर दिए, क्योंकि IMF का अगर प्रोग्राम रुका हुआ हो तो कोई बैंक, कोई बैनुल अक़वामी इदारा आपको मदद नहीं देता, और दोस्तों ने भी मदद करना बंद कर दी। तो इतना बड़ा बहरान और उसके साथ फिर एक सियासी बहरान,
اس کے ساتھ پھر ایک عدالتی بحران، جس کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطلب ہے کہ عوام ایک طرف تو معاشی مصیبت میں ہیں، لیکن عوام کسی پر اعتماد بھی نہیں کر سکتے۔ ایک سیاسی بحران کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو اپنے رہنماؤں پر اعتماد نہیں ہو سکتا، عوام کو ایگزیکٹو اور حکومت پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ اور پھر عدلیہ نے جو ایک بحران کھڑا کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جس کی طرف عوام نے انصاف کے لیے دیکھنا ہے، جن کے پاس فریاد لے کر جانی ہے، ان پر بھی اعتماد نہیں رہا۔ تو ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے، لیکن ڈیفالٹ جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، یعنی ڈیفالٹ کے نتیجے میں ملک کی معیشت کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، عوام کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، وہ تو ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ مضبوط معاشرہ ضروری نہیں کہ اتنے بڑے دھکے کو سہار سکے جب لوگ بھوکے ہوں، اپنے بچوں کو کھانا نہ کھلا سکیں، اپنی دوائی نہ لے سکیں، اپنا کرایہ نہ دے سکیں، جب بل ادا نہ کر سکیں۔ تو ضروری نہیں کہ وہ اسی طریقے سے بیہیو کریں جس طریقے سے ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ تو بالکل خطرہ موجود ہے، بالکل خطرہ موجود ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، کسی کو کسی پر اعتماد نہیں رہا، ہر بات کے بعد زیغم صاحب یہ بات کہہ رہے تھے، کیا کیجئے اعتماد کا ہی بحران اتنا بڑا ہو گیا اور کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہے، تو کیا معاملات سارٹڈ آؤٹ ہو سکتے ہیں؟ بدقسمتی سے جس نہج پہ، جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ معاملات سدھر جائیں گے۔ سب سے پہلے انارکی اصل میں ہے کیا، جس کو ہم انارکی کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ میری نظر میں اس کے بھی دو لیولز ہیں انارکی کے۔ پہلا لیول ہے جہاں قانون بے بس ہو جائے۔ تو ہم کیا آج معاشرے کے طور پہ، ایک نظام کے طور پہ اس جگہ کھڑے ہیں جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ قانون بے بس ہو جائے گا، یا ہو جانے والا ہے، یا ہو چکا ہے، یا اس کے اشارے مل رہے ہیں؟ دوسرا لیول اس سے بھی بڑھ کے جو آئے گا، وہ آئے گا جب لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ وہ آپ کو اصل میں ایک انارکی کا ماحول اس طریقے کا نظر آئے گا۔ تو ہم دونوں ہی پہلو کے اوپر ناک کر رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں۔ بہت سی جگہوں پہ قانون ہاتھوں میں لے بھی رہے ہیں لوگ۔ کراچی میں آپ نے دیکھا، سیالکوٹ میں دیکھا، پچھلے 7 8 10 سال میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ لوگوں کو یقین نہیں رہا کہ شاید ان کو اس قسم کا تحفظ مل سکتا ہے جو ان کو ملنا چاہیے، جو ان کا حق ہے، معاشرے کا جو تحفظ ملنا چاہیے۔ تو میری نظر میں یہ انارکی کی ڈیفینیشن ہے۔ لیکن اس سے پہلے، انارکی سے پہلے ایک اور سٹیج آتی ہے جس کو کیوس کہتے ہیں، انتشار۔ یہ انتشار ہمارے ہاں بڑی دیر سے اب تک چل رہا ہے، اور مذاق کے اندر، لائٹر موڈ کے اندر بات کہتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ دس کیوس ہیز بین موونگ ان این آرڈرلی فیشن، یعنی ہمارا ایک انتشار بھی ایک نظام کے تحت ہی چلتا رہا ہے بدقسمتی سے۔ تو لیکن یہ کب تک چلے گا، کب تک ڈھیل ملے گی؟ تو اس ڈھیل کی اب میرے خیال میں اب اختتام ہو چکا ہے، اور اب ہم انارکی کے دروازے پہ پہنچ چکے۔ اس کی 2 سٹیج میں نے آپ کو بتائیں۔ اب زیغم نے بات کی معاشی معاملات کی، سیاسی معاملات کے اوپر ہم ہر روز بات کرتے ہیں۔ ایک اور چیز شامل کر لیجئے، دہشت گردی۔ وہ آتی ہے، جاتی ہے، لیکن رہتی ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی انٹینسٹی کتنی آئے گی، کس طریقے سے آئے گی، کس وقت میں آئے گی۔ اور جب یہ 3 4 چیزیں اکٹھی ہو جائیں گے، عدالتی بحران جو ہے اس کا سوال ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے، جب آپ ان تمام چیزوں کو یکجا ہوتا دیکھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کو جب تک اس وقت کوئی کھڑا ہو کے ذمہ داری نہ لے اس نظام کی، چاہے وہ وزیر اعظم صاحب ہوں۔ مجھے آج میرا بڑا انٹرسٹ ہے کہ فلائی آن دا وال بن کے آج پتہ کیا جاتا ہے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، وہاں پہ کیا بات چیت۔ بہت دلچسپی ہے آپ کو اس میں؟ ہاں بہت، مجھے اس میں ضرور۔ ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اس کے نتائج کیا ہیں اس قسم کے انارکی کے، جب انارکی آیا کرتی ہے اس طرح کی، جس طرح سر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سے۔ آپ نے کیوس کی بات کی کہ انارکی سے پہلے کیوس ہے، اور پھر آپ ایک ذمہ داری کی بات کریں کہ اگر کوئی ذمہ دار بنے چیزیں، اور آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ عرصہ دراز سے کیوس ہے۔ تو سر جب کیوس کی کسی کو سمجھ نہیں آئی، اس انتشار کو نہیں کوئی جج کر پایا، اس کے لیے کوئی لیڈ کرنے کو نہیں نکلا، تو پھر اب کہاں سے کوئی آئے گا؟ اس کیوس سے بدقسمتی سے تمام جو شعبے منسلک تھے، ہر ایک نے اپنا فائدہ نکالنے کی اور جانچنے کی کوشش کی۔ لوگ بھول گئے کہ ایک ایسا معاشرہ ہے 22 کروڑ لوگوں کا جو کہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ میں نے بار بار لفظ استعمال کیا اپنے کمنٹس کے اندر، آتش فشاں ہے یہ آتش فشاں کب نکلے گا، کب پھٹے گا، کسی کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ آتش فشاں ہے، واقعی میں 22 کروڑ لوگوں کا آتش فشاں۔ اچھا ایک چیز میں صرف کہنا چاہتا ہوں، اس میں ایڈ کر دوں، اس انارکی کا ہوتا کیا ہے، اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزیں ہیں۔ ریولوشن کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انقلاب آتا ہے، عوام کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فلپینز میں ہوا، دنیا بھر میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ لوگ سڑکوں پہ نکل کے پھر وہ ہر چیز کو تہس زبالہ کر دیتے ہیں۔ ایک وہ اسپیکٹ۔ دوسرا
ہماری تاریخ کے اندر سے مثال، اور وہ بڑی عجیب سی مثال ہے، لیکن ایک ایسا محکمہ جس سے میرا تعلق بھی فوج سے رہا انڈائریکٹلی، لیکن وہ یہ ایک ایسا محکمہ جس نے اسٹیپ ان کیا، اور جب اس قسم کے معاملات ہونا شروع ہوئے، ایک اس خوف کے تحت کہ جو کہ 75 سال سے ہمارے ساتھ کہ شاید ہمارا ملک کہیں خدا نخواستہ کچھ بہت بڑا یا کہیں اس کے حصے بکھرے نہ ہو جائیں، اس وقت وہ آ کے پھر ٹیک اوور کر لیتا ہے۔ یہ اس کے 2-3 طریقے ہیں جس سے یہ حل ہوتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ کون سا زیادہ نقصان دہ ہوگا، لیکن ہم آہستہ آہستہ ان رستوں پہ چل رہے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے کہا، آپ اس کے بہت بار اشارے، ویسے ایسے آپ باتوں میں ہمیں گزشتہ کئی پروگرامز میں کہہ چکے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے حتمی طور پہ جاری، کیونکہ 75 سال میں اس سے خیر نہیں برآمد ہوئی؟ جی بالکل، کبھی بھی خیر برآمد نہیں ہوتی، کیونکہ جب بھی نظام اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا ہے تو جب بھی اکھڑا ہوا نظام ہے وہ نقصان ہی دے گا نا ہمیشہ۔ تو اس لیے جب تک آپ کا نظام چلتا رہنا چاہیے۔ ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ یہ جو آئین بنایا گیا، یہ معاملات کو چلانے کے لیے بنایا گیا، یہ معاملات کو روکنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم استعمال کرتے ہیں آئین کے لوپ ہولز کو، کہ جی اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے اس کام کو۔ تو آپ کو سلطنت کو، مملکت کو، عوام کو، معاشرے کو آگے لے کے چلنا ہے نا، ہم آئین کو غلط استعمال۔ بالکل۔ ابصار صاحب، آپ کی طرف آنے سے پہلے یہ کچھ واقعات ہیں جو پچھلے دنوں کے، میں اس کو پہلے یہاں کوٹ کروں گی۔ انتشار کی بات ہوئی، اور کیوس پیدا کرنے والے کیا وہی لوگ ہیں جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہاں یہ گفتگو ہوئی کہ فائدہ اٹھانے والے کون ہیں۔ صوبائی وزیر ریونیو سندھ مخدوم محبوب زمان نے اپنے پی اے کو شادی پر ڈالرز کا ہار اور سونے کا تاج تحفے میں دیا، پچھلے دنوں کی خبر ہے۔ اور 2 دن پہلے خبر یہ بھی رہی کہ جب اسمبلی میں بتایا گیا خواجہ آصف صاحب کی جانب سے کہ یہاں لاہور میں پنجاب میں ایک بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی پر سلامیوں کی مد میں محض 72 کروڑ، باقی معاملات علیحدہ ہیں جو گفٹس ہیں۔ یہ کیا معاشرتی رویے ہیں کہ امیروں کے گھروں پہ، یا وہ لوگ جو انتظامی معاملات میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں یا رہتے ہیں، جب وہاں چھاپے پڑتے ہیں تو کروڑوں کیش میں ملتا ہے، غریب کو روٹی میسر نہیں ہو رہی، اور ذمہ دار کوئی نہیں ہے؟ گزشتہ حکومت اس حکومت کو، یہ حکومت گزشتہ حکومت کو، عوام روٹی کو ترس رہی ہے۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ سر سوال تو ہمارا وہی ہے کہ کہاں لے کے جا رہی ہیں سب مل کر؟ کیوس کریٹ کرنے والی ہمیں لیڈ تو نہیں کر رہے۔ دیکھیں، آپ نے کہا ذمہ دار کون ہے، وہ تو مہاتما عمران خان صاحب نے بتا دیا ذمہ دار کون ہے۔ آپ نے خود اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ جنرل باجوہ اس کے ذمہ دار ہیں اور موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے، تو میں ان کی بات سے اتفاق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت تو ذمہ دار ہے، اور 10 مہینے میں انہوں نے کافی غلطیاں کی ہیں، بہت سست معاملات کو چلایا ہے۔ لیکن فرض کریں کہ ہمارے صادق اور امین صاحب کا بیان ایماندارانہ ہے، بالکل سچ ہے، تو اس حکومت کے 8 مہینوں میں بھی جنرل باجوہ ہی آرمی چیف تھے۔ خان صاحب کے اپنے دور میں جنرل باجوہ کو 3.5 پونے 4 سال دونوں نے ایسے اکٹھے یار غار کی طرح، دوستوں کی طرح گزارے کہ لوگ حسد کرتے تھے، رشک تو کرتے ہی ہوں گے، حسد کرتے تھے۔ اتنی پیاری دوستی تھی، اتنی قریبی دوستی تھی دونوں کی کہ کہتے درمیان میں سے شاید ہوا بھی نہیں گزرتی تھی۔ اس وقت خان صاحب کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ یہ جنرل باجوہ اس ملک کی جڑوں میں جڑیں کاٹ رہا ہے؟ اس وقت اگر پتہ چلا تو خان صاحب نے وہ 3.5 سال پونے 4 سال کیا کیا؟ ہمیں بتائیں۔ کیا خان صاحب ایک کٹ پتلی بننے کے لیے وہاں پہ موجود تھے؟ صرف پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے؟ صادق اور امین کا لقب لے کر ریاست مدینہ قائم کر کے وہ کیا کر رہے تھے جب جنرل باجوہ اس ملک کی جڑوں کو کاٹ رہے تھے؟ یہ میرا سوال ہے ان سے، وہ منتخب وزیر اعظم تھے، وہ بتائیں۔ اور یہ جو 10 مہینوں میں سے 8 مہینے یہ جنرل باجوہ اگر تب سب کچھ کر رہا تھا تو ان 8 مہینوں میں بھی جنرل باجوہ ہی کر رہا تھا۔ اور جو 2 فائنانس منسٹر بدلے ہیں اس دور میں اور 4 پچھلے دور میں، تو ظاہر ہے عمران خان کی بیان میں کچھ نہ کچھ سچائی تو ہے۔ اور میں اب کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا، پھر ہو سکتا ہے میری آواز میوٹ ہی کر دی جائے، لیکن یہ بات بہرحال طے ہے کہ جنرل باجوہ کا رول بہت اہم تھا، 6 سال جو انہوں نے گزارے ہیں، اور جس کا نام باجوہ ڈاکٹرائن تھا۔ سوال میرا عمران خان سے بھی ہے اور سوال میرا شہباز شریف سے بھی ہے کہ اگر جنرل باجوہ اس ملک کی جڑیں کاٹ رہا تھا تو وہ کیا کر رہے تھے دونوں وزرائے اعظم؟ عمران خان بھی اپنے 3.5 سال پونے 4 سال کا حساب دیں اور شہباز شریف بھی اپنے 10 مہینوں کا حساب دیں، پھر بات بنے گی، پھر پتہ چلے گا انارکی اس ملک میں لاتا کون ہے، پھر پتہ چلے گا کہ جو حل ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ ٹیک اوور حل ہے، تو وہ اس طرف حالات کیوں لے جائے جاتے ہیں۔ اور ہم سیاستدانوں کو تو روزانہ پکڑ کے منہ کالا کرتے ہیں ان کا۔ اگر تمام وزرائے اعظم، پہلے نواز شریف نے بھی یہی بات کی ہے جنرل باجوہ کے بارے میں، ان کے دور میں بھی 1 سال جنرل باجوہ چیف رہے ہیں،
پھر عمران خان نے یہ بات کی دوسرے وزیر اعظم نے, اب شہباز شریف کے دور میں بھی یہی الزام باجوہ پہ لگ رہا ہے. تو 3 وزراء اعظم کے دور تو انہوں نے انجوائے کیے, ان سے کیوں نہیں پوچھا جائے؟ اور سوری بیچ میں آئے ہمارے وہ 3 تو نہیں, نگران بھی ڈال لیجیے گا, 4-5 ہو گئے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں, اب یہ وزیر خزانہ گنے, اگر میں 18 کے مارچ سے 23 کے مارچ تک دیکھوں تو 6-7 لگے, کیا یہ وزیر خزانہ بھی کوئی اور لگاتا رہا ہے؟ جی بالکل اور لگاتا رہا ہے, جنرل باجوہ لگواتے رہے وزرائے خزانہ. کہنا چاہیے کھل کے, عمران خان کے وزرائے خزانہ بار بار تبدیل کروائے جنرل باجوہ نے. مفتاح اسماعیل اور اسد عمر مل کے پریزنٹیشن تیار کرتے رہے جنرل باجوہ کے لیے, اور اس دور میں بھی شہباز شریف کے دور میں بھی مفتاح اسماعیل پسندیدہ فائنانس منسٹر تھا جنرل باجوہ کا. یہ باتیں سب کو معلوم ہے, کرتا کوئی نہیں ہے. اور یہ جب ہم وہ جو آپ نے نگران وزیر اعظم کا نام لیا, وہ تو جنرل باجوہ ناشتے میں کھا جاتے تھے یوٹیوبر کا وہ سنتے ہوئے نا, شیو کرتے ہوئے. اس کے بعد ایسا چھوٹا موٹا نگران وزیر اعظم تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. 4 وزرائے اعظم کا دور انہوں نے انجوائے کیا, اور ان سے کوئی سوال کر سکتا ہے, ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ ملک جس تباہی کے دانے پہ پہنچے ہوئے, کدھر ہے وہ باجوہ ڈاکٹرین جو پورے پیج کے آرٹیکل چھپتے تھے پاکستان کے سب سے بڑے اخبارات میں, اور لگتا تھا کہ سنہری دور شروع ہو گیا ہے مارکوس اوریلیس کا اس ملک میں. لیکن ہوا کیا؟ آج جس انارکی کا ہم ڈرا رہے ہیں ایک دوسرے کو دکھا کے, جوڈیشل ایکٹیویزم, جوڈیشل مارشل لا, کس کے کہنے پہ چلا؟ ہمیں نہیں پتا کہ چیف جسٹس کون سا جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, کہاں کرتے رہے ہیں. میں پھر بولوں گا تو پھر مجھ پہ پابندیاں لگ جائیں گی. میں ابھی بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس چیف جسٹس کی کتنی ملاقاتیں جنرل باجوہ کے ساتھ ہوئی ہیں, اور کیا کیا طے کیا گیا ہے اس ملک کو. میں اجاڑ نہیں کہوں گا, اپنی طرف سے تو بن کے آتے ہیں مسیحا, لیکن عقل کل نہیں ہے. یہ بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ عقل کل نہیں ہے. عقل کل 23 کروڑ عوام اور ان کے نمائندے ہونے چاہیے, اور پارلیمنٹ کو اپنا اختیار واپس لینا چاہیے. ڈار صاحب آئے تھے تو ان کو ڈیلیور کرنا تھا سر. بالکل غلط کر رہے ہیں, انہوں نے غلط کیا حکومت لے کے. انہیں عدم اعتماد کے بعد الیکشن میں جانا چاہیے تھا, انہوں نے غلط کیا حکومت لے کے, اور ابھی بھی حکومت میں بیٹھے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. لیکن ظاہر اب ہم پھنس ایسی جگہ پہ چکے ہیں کہ جہاں سے آگے مجھے تو کوئی بہتری ابھی اگلے کچھ سالوں تک نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, کوئی بہتری نہ ڈرا رہے ہیں اگلے کچھ سالوں کا. وجاہت صاحب, یہ پھر ذمہ دار تو کوئی نہیں ہے, لیکن جس کے پاس اس وقت ہے گھنٹی اسی کے گلے میں بنے گی, جو حکومت میں بیٹھے ہیں گزشتہ کئی مہینوں سے, اور جو ایک دم سے ہم دیکھ رہے ہیں کرنسی 100 سے زیادہ روپے پاکستان کی ڈی ویلیو ہوئی ہے. بھگتنا تو ہے. بہت پرٹیننٹ پوائنٹس جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں تینوں احباب کی طرف سے. ڈبلیو بی ییٹس کا ایک بہت ہی جو ہے نا وہ ویل نون لائن ہے, تھنگس فال اپارٹ, سینٹر ہولڈس ناٹ. آئی ایم نو باڈی ٹو ڈیفینڈ, اور میرے خیال میں اس ملک میں اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے جو ڈیفینڈ کر پائے اسحاق ڈار صاحب کی, جو سپٹمبر میں تشریف لائے. ان کی آمد کی وجہ تسمیہ کیا تھی, اور یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب اس وقت تشریف فرما ہیں, ان کا اس قدر ان کی پیسیوٹی, یہ تو بڑے انرجیٹک مشہور تھے نا, یہ تو معلوم تھا, سمجھا جاتا تھا نا کہ یہ تو بہت چیزوں کو جو ہے وہ بہت آنکھ رکھنے والے. اسلام آباد جاتے بندہ پیسو تو نہیں ہو جاتا ایکٹیو سے؟ ہو تو جاتا ہے, اور آپ بھی اس کا سبب جانتی ہیں, لیکن اتنے انکسار سے کام لے لیا ہے اب سار نے کہ مجھے میوٹ نہ کر دیا جائے. اب سار آپ کو پچھلے 35 سال میں تو کوئی میوٹ نہیں کر سکا, تو اب کیا کرے گا, بات کر لینی چاہیے. یہ گرہیں ہم نے ایک کے بعد ایک اپنے ہاتھوں سے لگائی ہیں, جوڈیشری میں بھی, پارلیمنٹ میں بھی, سیاسی جماعتوں میں بھی, اور دوسرے آرگنز میں بھی. اس میں اس وقت صورتحال جو ہے وہ جو سیاسی بحران ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے والا جو ہم نے تمثیل پیش کی تھی قوم کو, اس کا جو ہے وہ ابھی پردہ نہیں گرا. اور یہ جو ہمارا اقتصادی بحران ہے یہ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ. یہ جو آج ایک دن میں انٹر بینک میں 18 روپے کا اضافہ ہوا ہے ڈالر کی قیمت میں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول پہ بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی, اور جس کے نتیجے میں دوبارہ سے جو ہے وہ اقتصادی عدم اعتماد اور انسیکیورٹی, عدم تحفظ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. آئی ایم ایف نے شرط رکھ دی ہے کہ ڈالر کا انٹر بینک ریٹ وہی ہوگا جو گرے مارکیٹ میں ہوگا, اوپر مارکیٹ جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو آج ایک دن میں ہوا ہے یہ اس کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس سے عام آدمی پہ کیا اثر پڑنے کا ہے.
अनफॉर्चुनेटली आम आदमी पे असर पड़ना उसी सूरत में मुमकिन है जब हमारे लोग जो जिम्मेदार मनासिब पे हैं, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा सियासतदान, मुझे शर्म आती है लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त इस मुल्क का सबसे गैर मुताल्लिक इर्रेलेवेंट जो इदारा है वो पार्लियामेंट है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक, जहाँ पे बात होनी चाहिए वो उसको हमने एक डिबेटिंग क्लब बनाया हुआ है। ठीक है, वजाहत साहब अगर इजाजत दीजिए आप अपनी बात ब्रेक के बाद मुकम्मल कर लें। मुझे ब्रेक पे जाना और हमारे तमाम ही से बार बार पिलर्स ऑफ स्टेट इदारों की बात की गई है। अगर इदारों में तकसीम का तासुर पैदा हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं रियासत की मजबूती पर भी सवाल उठता है। कुछ और गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले वजाहत मसूद साहब गुफ्तगू कर रहे थे जो सियासी अदम इस्तेहकाम, जिम्मेदारान, बिगड़ती मईशत, क्या हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं, मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ रहा है। वजाहत साहब कंप्लीट कीजिएगा। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस वक्त इस मुल्क में सबसे गैर मुताल्लिक इदारा जो है, जो इर्रेलेवेंट है, जो स्टेक होल्डर नहीं नज़र आ रहा, जिसकी आवाज़ ही नहीं बन रही है, जिसकी तरफ कोई नहीं देख रहा, उनकी तरफ देखा जा रहा है, जिनका काम एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है, उन्हीं के नाम लिए जा रहे हैं, वो तो पार्लियामेंट है। ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि देखिए आयशा, जब इंतशार और एनर्जी की तरफ कोई कौमें बढ़ती हैं तो अक्लमंद कौमों में और अनवाइज कौमों में फ़र्क क्या होता है। अनवाइज नेशंस ये बिलीव कर लेती हैं कि उसमें सिक्योरिटी से मुराद ये है कि इम्यूनिटी के जजीरे बनाए जा सकते हैं। जजीरे नहीं बना करते। जब कौमें ज़वाल आमादा होती हैं तो फिर वो उनमें से कोई महफूज रहता नहीं है। इस वक्त इस मुल्क में हम इसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। ये हमारे मीडिया को बहुत शौक़ है ना, आजकल उनको आवाम का दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगरचे ख़ुद मीडिया के अपने वर्कर्स के हालात भी आपके सामने हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा इसमें अवाम भी उसी तरह से जिम्मेदार हैं जिस तरह से सो कॉल्ड अशराफिया जिम्मेदार है, स्टेट ऑर्गन्स जिम्मेदार हैं। और जब ऐसा होता है तो कोई ये समझे कि हमारा इदारा उससे उसकी आंच नहीं पहुंचेगी तो ये बात दुरुस्त नहीं होती। ये आंच पहुंच रही है सब तक। और ये मैं आपसे अर्ज किए दूं कि ये जो इमीडिएट क्राइसिस की जो डीपनिंग नज़र आ रही है उसकी बुनियादी वजह ये है कि maybe during रमज़ान और just after that ये जो IMF की शराइत हैं, मुतालबात हैं, उनमें मजीद इजाफे होने जा रहे हैं। ठीक है, और इस फैसले ना होना इस वक्त दूर खड़े होके मैं बुरा लफ्ज़ है लेकिन चले मस्बत तरीके से कह लेता हूँ कि हम एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे हैं कि अगर तुमने ये किया तो मैं ये कर दूंगा, अगर तुमने ये किया तो मैं ये कर दूंगा, तुमने ये कहा था तुमने ये नहीं किया। ठीक है, ये बहुत आसान है। इस हकदार जो है वो कभी भी जो है वो ऐसा कोई कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है। ठीक है, तो उनको टारगेट करना आसान है, लेकिन हकीकत ये है कि इस मुल्क में पावर के जितने सेंटर्स हैं वो एक दूसरे को दूर से खड़े घूर रहे हैं और जिसे वो कहते हैं कि जो पहले ब्लिंक कर गया जो पहले ब्लिंक करेगा वो दूसरे को वो उठ जाएगा। घूर ऐसे रहे हैं कि जिम्मेदार ठहरा रहे हैं एक दूसरे को। शहजाद साहब कुछ कहना चाहते हैं, मुकम्मल कीजिए। नहीं, आप अगला सवाल करें, आगे बढ़े। कह दिया सब कुछ, चले टाइम लगेगा। ठीक है जी, अगले मामले पर बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज जस्टिस याहिया आफरीदी ने बेंच की तश्कील से मुताल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। 28 फरवरी को जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस हसन अतर रिजवी के सामने 11 मुकदमात मुकर्रर थे, लेकिन इन दोनों बेंचेस को तब्दील कर दिया गया। काजी फायज ईसा की तरफ से कलमबंद किए गए इस फैसले के नुक्ता 4 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद रजिस्ट्रार या चीफ जस्टिस को किसी बेंच के जज को तब्दील करने या बेंच में मौजूद जजेस की तादाद को कम करने की इजाजत नहीं देते। इसी तरह नुक्ता नंबर 5 में वाज़ेह किया गया है कि अदालती बेंचों की तब्दीली शुकूक शुबहात को जन्म देती है। खुद मुख्तार अदलिया और अदालती वक़ार को सामने रखते हुए अदालती बेंचेस की तश्कील शफ़ाफियत पर मबनी होनी चाहिए। नुक्ता 14 में कहा गया है कि पहले भी बेंचों की तश्कील के हवाले से सवालात खड़े किए जाते रहे हैं। बेंचेस की तश्कील और मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने के अमल में शफ़ाफियत कायम की जानी चाहिए। अदालत के वक़ार और आज़ादी के लिए शफ़ाफियत नहायत ज़रूरी है। जस्टिस काजी फायज ईसा की इन आरा से जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी इत्तफ़ाक़ किया है।
اسی حکم نامے کے اندر اس کے اندر واضح بھی کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی کہ کس طریقے سے بینچز بننے چاہیے، اور وہ گزشتہ سال 22 جولائی کو چیف جسٹس صاحب کو سبمٹ کر دی گئی، مگر اس پر عمل درآمد کی طرف نہیں بڑھا۔ لیکن یہ ضرور یہاں مینشن کر دیں کہ جوڈیشل کانفرنسز ہوتی رہی ہیں، کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے یا کس طریقے سے معاملات کو اصلاحات کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ سوال آپ سب کے سامنے اس طرح سے ہے، جسٹس فائز عیسیٰ نے عدالتی معاملات پر اہم سوالات کھڑے کر دیے، کیا عدالتی اصلاحات ناگزیر ہو چکی ہیں؟ زیغم خان صاحب۔ بالکل ناگزیر ہو چکی ہیں۔ یحییٰ آفریدی صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ لکھا ہے اس میں یہ آپ نے بات بتائی کہ جس طریقے سے بینچوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا کہ اس سپریم کورٹ کے رولز کی خلاف ورزی ہے، اور یہ خلاف ورزی کوئی اور نہیں کر رہا، چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں۔ تو یہ فیصلہ بنیادی طور پہ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف جس کو ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارے چیف جسٹسز نے اپنی ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے میں انہوں نے بینچ فکسنگ کی بھی بات کی ہے کہ جس طریقے سے بینچ بنائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کیس لگانے کی بھی بات کی ہے کہ کس طریقے سے کس کو کیا کیس ملے گا، اور ان سب کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، فیئرنس ہونی چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی محدود بات ہے۔ اصل بات وہ ہے جو آپ کر رہی ہیں کہ پورا نظام سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ جس طرح سے چلائی جا رہی ہے اس میں اصلاحات کیسے ہوں گی۔ دیکھیے 2007 سے پہلے بلکہ 2009 تک ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ اعلیٰ عدلیہ پر انتظامیہ کا بہت کنٹرول تھا۔ 2007 میں عدلیہ بحالی تحریک چلی، جو ہماری خواہشات تھی، جو ہماری امیدیں تھیں اعلیٰ عدالتوں سے، ان کی وجہ سے یہ تحریک چلی، اور پھر 2009 میں ججز بحال ہوئے، افتخار چودھری صاحب واپس آئے، لیکن معاملہ الٹ گیا۔ انہوں نے آتے ہی چیف جسٹس کی ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی اور ایسی بنیادی تبدیلیاں کی اور اس طرح کی کورٹ بنا دی جس طرح جمہوری ملکوں میں کہیں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر عدلیہ نے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا، یعنی یہ ایسا ادارہ بن گیا جو اپنے افراد کو خود ہی سلیکٹ کرتا ہے، اور یہ اختیار بھی زیادہ چیف جسٹس کے پاس چلا گیا۔ پھر عدلیہ نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے بالا تر بنا دیا۔ پھر بینچ فکسنگ کا مکمل اختیار چیف جسٹس صاحب نے اپنے پاس لے گیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ پاکستان میں جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، یعنی پاکستان میں جو ریاست کا بنیادی اصول ہے جس میں اختیارات 3 حصوں میں تقسیم ہیں، ایک طرف پارلیمنٹ ہے جو قانون سازی کرتی ہے، ایگزیکٹو ہے جو عمل درآمد کراتی ہے، اور پھر عدلیہ ہے جو جھگڑوں سے نمٹاتی ہے۔ پہلے اگر انتظامیہ کا پلہ بھاری تھا تو اب عدلیہ انتظامیہ کے حصے میں بھی گھس گئی، اور اس نے قانون سازی اور آئین سازی کرنا بھی شروع کر دی۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو بہت ہی خطرناک ہو چکی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے عوام میں بھی بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے، ریفارم کی طرف جانا ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ سپریم کورٹ خود اس عمل کا آغاز کرے، لیکن میرے خیال میں آگے چل کر آئینی تبدیلیاں بھی کرنی پڑیں گی۔ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو دیگر اسی معاملے پر آپ کے سامنے رہے گی۔ اسٹریٹ ٹاک کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان کے بعد سینئر ترین جج اور آگے آنے والے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے اہم سوالات کھڑے کیے گئے ہیں عدالتی معاملات پر، کیا عدالتی اصلاحات ناگزیر ہو چکی ہیں؟ ابصار صاحب۔ دیکھیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ عدالتی اصلاحات ناگزیر ہو چکی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ زیغم صاحب نے ذکر کیا ہے کہ وہ افتخار چودھری کے زمانے سے ڈکٹیٹرشپ شروع ہوئی، میں اس سے متفق ہوں، اور ڈکٹیٹرشپ ابھی بھی جاری ہے۔ کل بھی بات ہوئی ہے، جوڈیشل مارشل لا ہے یہ، اور میں بہت احترام سے شہزاد چودھری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میری بات کو مس انڈرسٹینڈ نہ کریں۔ یہ ریجمنٹیشن ہے عدلیہ کی، اور ریجمنٹیشن جو ہے یہ ایک انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے
स्ट्रिक्टली डील करना किसी भी चीज़ को। मैं घर में, मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं, मैंने घर में रेजिमेंटेशन की हुई है, ये किसी मैं इदारे की तरफ नहीं इशारा कर रहा, लेकिन एक कैफियत की बात कर रहा हूँ। अदलिया में तो अभी जैसे काजी फायद ईसा साहब ने इतना तफसील से ये फैसला लिखा है, और यही अफरीदी साहब का भी उसमें नोट है, उसमें उन्होंने साफ लिख दिया है, और उन्होंने ये, मैं समझता हूँ इंडाइटमेंट है चीफ जस्टिस साहब की जो उन्होंने लिखी है, और अगर इस मुल्क में आइन और कानून का कभी निफाज हुआ तो ये फैसला फ़र्द जुर्म के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। आइन की खिलाफ वर्जी का भी इसमें इल्ज़ाम है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम है इसमें मनपसंद जजों का बेंच बनाने का, जूनियर जजों को सीनियर पे फौक़ियत देने का, इसमें रूल्स की वायलेशन का, इसमें कानून की वायलेशन का, इसमें बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि चलें आप आइन और कानून की मुँह शिगाफियाँ जैसे कहते हैं, लूप होल्स आप ढूंढ के तो कोई रास्ता निकाल लेते हैं पतली गली से निकलने का। कुछ कोड ऑफ एथिक्स भी, प्रोफेशनल एथिक्स भी होती है हर इदारे में। मीडिया के लोगों में अपनों में भी एक प्रोफेशनल एथिक्स है, डॉक्टर्स में होती है, फ़ौज के लोगों में होती है, ब्यूरोक्रेसी में होती है, सियासतदानों में होती है। अदलिया के अंदर जजों का जो प्रोफेशनल एथिक्स तो सबसे बुलंद होना चाहिए। अभी उन्होंने जो काजी फायद ईसा साहब ने अपने फैसले में कुरान की आयत और अहादीस का हवाला दिया है, देखें कितनी बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि जज जो है मुआशरे का सबसे बेहतर फ़र्द होना चाहिए। हम सियासतदानों से फरिश्ता होने का एक्सपेक्ट करते हैं, जर्नैलों से फरिश्ता होने का एक्सपेक्ट करते हैं, दोनों के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि दोनों एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं जहाँ पे बहुत ग्रे एरियाज होते हैं। जज का वली होना मुमकिन है, सियासतदान का, हुक्मरान का वली होना मुमकिन नहीं है, और वली का जज होना भी मुमकिन है। लेकिन हमारे यहाँ जजेस का हाल देख लें आप कि उनकी टेप्स लीक हो जाती हैं और अगले दिन धड़ल्ले से उसी बेंच में जाके बैठते हैं, उसी केस को सुनते हैं जिसकी टेप होती है। आखिरी फिक्रा ये रिपोर्टर्स के लिए, मैं जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके लिए मैं ये सवाल छोड़ रहा हूँ, आप भी इस पे इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा, चेक करें जो केसेस लाइन से हटा के जंप द क्यू करवाए हैं चीफ जस्टिस साहब ने, और नए लाइन तोड़ के जो आगे लेके आए हैं, वो पता करें उनके वकील कौन से हैं उन केसेस के, और वो वकील किन चैम्बर से जुड़े हुए हैं, सब हकीकत सामने आ जाएगी। जी ठीक है। जी शहजाद साहब, देखिए, हम दायरों में रह के काम करने की बात तो करते हैं कि इदारों को अपने अपने दायरे में रहना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जब इदारे अपने दायरे में जाते हैं तो हम उनके पीछे उनके दायरों में घुस जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, उस दायरे के अंदर से जब चीज़ें बाहर आती हैं, किसी भी इदारे के अंदर से हैं, तो फिर वो एक चौक के अंदर आके फिर एक बदकिस्मती से उसका एक इशू और पब्लिक का डिबेट का सामान मुहैया करती हैं। यही कुछ हमारी आला अदलिया के साथ हो रहा है। बहुत बदकिस्मती की बात है कि ये मामलात हैं। मेरे ख्याल में पूरी लिस्ट ज़ैगम ने बताई है जो कि बिल्कुल सही है, और वाकई में ये मसाइल सामने उठ के आ रहे हैं, और उन मसाइल को उस तरीके से रिजॉल्व करना, अलबत्ता मेरा ये सिर्फ क्या मानना है कि ये अदलिया के अंदर करने वाले काम हैं। मैं और आप यहाँ बैठ के, मिसाल के तौर पे मैं समा में आऊँ या किसी और टीवी चैनल पे जाके ये कहूँ कि मैं बताऊंगा कि तुम लोगों ने कैसे चैनल को रन करना है, मैं ये नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं, मेरा ये काम नहीं है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो अपने घर को इन ऑर्डर करें। ये सवाल कि क्या उनका घर इन ऑर्डर है, जो इशारे हैं उसके मुताबिक तो इन ऑर्डर नहीं लगता। मुझे सिर्फ 3 चीजें कहनी है। सियासी मामलात बिल्कुल नहीं जाने चाहिए अदलिया के आगे। अगर सियासी मामलात अदलिया के आगे ना गए होते तो हम चारों आज ये बात ना कर रहे होते। हमें इंटरेस्ट ही ना होता कि वहाँ पे काजी फायद ईसा क्या कह रहे हैं या चीफ जस्टिस क्या कह रहा है। हमारा इंटरेस्ट चूंकि सियासी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम उसके साथ साथ पीछे घुस जाते हैं उनके दायरे के अंदर, वरना ये काम उनके अपने करने के। आज खुद नोटिस पे एक लीगल फ्रेटर्निटी में एक बहस है, मेरे ख्याल में दे आर बेस्ट क्वालिफाइड टू एड्रेस दिस। और मेरा ख्याल से वजाद साहब, हम आवाज नहीं उठा रहे, जज उठा रहे हैं, और सीनियर जज आवाज उठा रहे हैं वहां से। अव्वल चले मिन जुमला आदाब जो बात आखिर वही ताज़ीर बनी होती है। अल खैर ट्रस्ट 1995 में कहा गया था ना, वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल, उसके नतीजा आज हम जो है वो 27 वर्ष बाद देख रहे हैं कि 2035 और 40 तक की चीज़ें जो है वो मैनेज की जा रही हैं, और उसके लिए सीनियरिटी का वही प्रिंसिपल जो है वो तोड़ा जा रहा है। क्योंकि हाई कोर्ट से एलिवेशंस जो है वहाँ पे ये मजरू कर दिया गया है, 6 और 4 नंबर के लोग लाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। 1 दूसरी बात यह है कि जो दोनों मोहतरम जज साहबान ने या आफरीदी साहब ने और फायद ईसा साहब ने बातें की हैं वो दुरुस्त है, लेकिन बात इतनी नहीं है।
मुझे शरीफ आदमी को याद कर लेते, शौकत सिद्दीकी को, उसने जब ये बात कही थी उसको किसी ने तवज्जो नहीं की कि अपना घर दुरुस्त कर लीजिए। मैं बहुत माजरत चाहूंगी, वजह खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते ये वजाहत, क्योंकि यहाँ बात भी की गई कि ये सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला है जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिसमें वो खुद सवाल उठा रहे हैं कि हमारी अदालत के अंदर या हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, वहाँ इस्लाहात की जरूरत है। प्रोग्राम पर आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। अपने चारों मेहमानों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।